بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام کی بیس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلہ کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی مشہور ہیں، جبکہ بعض انبیاء کرام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا اور دوسری طرف خود کو نمونہ کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا اور بعد میں انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک ڈالنے کے بعد سب سے پہلی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اختیارات جاری کرنے اور دیگر احکامات میں اصل کنایت ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر اس لیے دی گئی کہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کرے اور ان پر خلیفہ عظمت و شان ظاہر ہو۔ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب مل چکا تھا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو، البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے مابین افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام کے متعلق کوئی ان کے ذہن میں بات ہو تو اس کا حل ہو سکے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورے کا حکم فرمایا ہے۔ بے شک اللہ پاک کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا فرمان تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت بھی اس سنت پر عمل کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت مبارکہ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یہاں آسمانی دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی وحی سنا رہی ہے، جو وقت گزرتا جا رہا تھا تسبیح و تحلیل میں مصروف رشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور قرآن منتظر بلا آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ رشتے اس فیصلہ پر حیران تھے، متعجب بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین میں لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کی، اے ہمارے رب، ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح و حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی اور پیغمبر ہیں۔ البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی برگزیدہ یہ لقب ہے۔ اب کے زمانے کا تعین کیا جا سکتا، تمام آسمانی کتب کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال یوں ہے، تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ زمین کا لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے، اسی طرح اچھے نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہونے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو موسیٰ عاشری جبریل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب دار کر دے۔ مٹی لیے بغیر وہی واپس چلے گئے اور عرض کیا، اللہ اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی، میں نے اس کو تیری بنا دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا واقعہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تکمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید، سیاہ مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ آپ کو بیت الارض یعنی ظاہری زمین کی مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کی ہے۔ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، تاکہ حدیث پاک میں ہے جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ عزت و دین کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو ان سے فرمایا میں تجھے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب تو مجھ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں، پر زمین اتنا روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، پھر قیامت تک جاری رہے گی۔ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا، اسے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گھرا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا کہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ٹھیکری فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ اس کو عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس بعد اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے ایسی خوبصورت شکل پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے، پھر تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، تب کسی حالت میں رکھنا چاہا چھو رکھا۔ اس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا تاکہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے ان کو خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا یہ اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسی مخلوق ہے شہوت اور غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی تو اسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ آیت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہ وہی ربانی کی جگہ ہے جس وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا ہے، کیا کرو گے؟ نے کہا کہ ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تکمیل ہوئی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حدیث ابو داؤد ہے یا ان کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم کی تکمیل ہے یا جسم میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تو بہت عرصے تک ہوتی رہی۔ جسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کرنا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن ایک ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، عرض کیا یا اللہ یہ جگہ بہت اندھیری اور بہت گہری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا تو 3 بار روح نے یہی عرض کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نعیمی میں ہے کہ روایت میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک قلب یعنی وہ وجود جگمگا دیا گیا، وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام نے امانت رکھا گیا، آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے وہ سرد مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اس پر اللہ پاک کی ذات نے یا رحمک اللہ فرمایا۔ وہ قریب تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے کیونکہ ابھی تک نیچے روح نہ پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم میں ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح کہا۔ تیری شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام واپس اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی ہو۔
ज्यादा बारगाह इलाही में इज्जत वाली हो। फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए आजमाए गए। इसी तरह अल्लाह पाक बंदों को आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, ये जाहिर हो कि कौन फरमाबरदारी और कौन नाफरमानी करता है। और जो आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करता है और एक ही दूसरे पर फजीलत जान लेता है और पहचान लेता है कि दुनिया आजमाइश का घर होने वाली है, जबकि आखिरत हमेशा का बदले का रहने वाला घर है। अगर तुम ताकत रखते हो तो इन लोगों में से हो जाओ, दुनिया की ज़रूरत को आखिरत की ज़रूरत की खातिर छोड़ देते हैं और नेकी की तौफीक अल्लाह पाक की तरफ से ही मिलती है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने से पहले फरमाया, तो अच्छी तरह से बना लूं और इसमें रूह फूंक लूं तो इसके सामने सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला इल्म के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन पर शरफ और मर्तबा को वाज़ा किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इनसे मुराद वही नाम है जो लोगों के यहाँ मशहूर और मारूफ हैं कि जो कुछ ज़मीन में है इन सब के नाम इन्होंने के गोर पोस्ट हड्डियों वगैरह के नाम सिखाए। इन्होंने कहा परिंद के नाम सिखाए, बिल्ली गाय अता के हर चीज के नाम सिखाए। अज़ुम्मी ने कहा फरिश्तों के नाम सिखाए। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने कहा औलाद के नाम सिखाए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर छोटी और बड़ी चीज और उनके अफ़ाल के नाम सिखाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन ईमान वाले इकट्ठे होंगे और कहेंगे, काश हम अपने रब के पास सिफारिश करने वाला तलब करें। आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए आदम, तू अबुल बशर है, अल्लाह ने तुझे अपने हाथ से बनाया, फरिश्तों से तुझे सजदा करवाया और तुझे हर चीज के नाम सिखाए। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फिर कहा, अल्लाह जो भी मखलूक पैदा करेगा हमारा इल्म उसका होगा। इस बात की वजह से अल्लाह ने इनको आजमाइश में डाल दिया और फरमाया कि अगर तुम अपनी इस बात पर सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। इन्होंने कहा, है अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें इल्म नहीं कि जो तुमने हमें सिखाया है, बेशक आप बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन चीज़ों के नाम बताओ। सो इन्होंने इन सब चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह पाक ने कहा, देखो मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की तमाम ज़ाहिरी और बातिनी चीज़ों से वाकिफ हूँ। इसका पार्ट 2 देखने के लिए नीचे कमेंट में अल्लाह लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।